रशिया को ट्रम्प दुश्मन नहीं समझता ना, वो तो कहता है माय फ्रेंड पुतिन। अच्छा, तो ये सऊदी अरेबिया जो है, अच्छा इसी दौरान जो है जब ये सऊदी अरेबिया में आपने टर्की का जिक्र किया, और आपने देखा है कि मोदी इतना डरा हुआ था, उसने मुकेश अंबानी को भेज दिया, या खुदा के लिए ट्रम्प से बात करो। कतर में वो तो कतर में हाथ उसने मिला रहे हैं। जब आफ्टर दैट मीटिंग वो जो हुई, ये क्या चक्कर है? वो उसने, इसका मतलब उनका फॉरेन ऑफिस फेल हो गया ना, कि ट्रम्प बयान दे जा रहा है पाकिस्तान के हक में, उन्होंने कहा कोई पैसे वाला बंदा भेजो, उसको कोई इन्फ्लुएंस करे। तो ये बड़ी फेलियर है। ये भी मेरे ख्याल से गुजरात से ही, ये गुजरात माफिया का खास आदमी है। दो हैं गुजरात माफिया के। अच्छा। अडानी जो क्रुक के, जिसको अमेरिका ने केस किया हुआ है उसके खिलाफ के, तुमने पैसा खाया, तुम गड़बड़ हो। और दूसरा ये है मुकेश अंबानी, ये भी गुजराती है। ये दोनों हैं, एंड वो खास दे आर द राइट हैंड मैन ऑफ मोदी। पैसा भी लगाते हैं सारा, वो करते हैं भी ये सारे। तो ये उसका भाई बाप अच्छा आदमी था, धीरू भाई अंबानी, वो पाइपलाइन की बात की थी जनरल मुशर्रफ से उसने, अच्छा इनके वालिद ने। अच्छा। और वो चाहता था कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन हो, ये उसका आइडिया था। अच्छा हाँ, वो विजन वाला आदमी था, बिल्डर था वो, धीरू भाई अंबानी। अच्छा अच्छा, तो ये ज़रा वापस आते हैं ये अरब ममालिक पे, और ये इसराइल में क्या हो रहा है। लेकिन मैं ज़रा आपसे टर्की का पूछूं कि पीकेके भी रिजॉल्व हो गई इन्हीं दिनों अचानक, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी बात हुई। देखें, पीके के एक दहशतगर्द भी और एक लहदगी पसंद तहरीक थी कुर्दों की, और उसका लीडर था अब्दुल्ला ओजलान, जिसको 1998 में टर्किश इंटेलिजेंस, जैसे हमारी ISI है ना, उनकी है MIT, और जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका हकान फिदान, ये उसका हेड था। उन्होंने उसको कीनिया से किडनैप करके लेके आए। वो कीनिया गया हुआ था, उनको पता चल यूरोप से कहीं घूम रहा था, वो करता लॉबिंग करता, पैसे वहाँ से आते थे ना। उन्होंने उसको कीनिया में नैरोबी में पकड़ा, किडनैप किया और ले आए, जैसे ईरानियों ने किया था हमारे। ये बशार अल असद के दौर में नहीं, ये हाफिज अल असद के 1998 2000 में डेथ हुई ना हाफिज अल असद की। जैसे हमने टिप ऑफ किया था ईरानियों को रिकी के बारे में, जो था ना बलूचिस्तान का, उनके उसको किडनैप किया था उन्होंने, खल्क वाले जो, हाँ नहीं, जो उसका था जुंदुल्ला का था रिकी को, और अब्दुल हमीद रिकी, उसको फिर फांसी दे दी थी। तो वो हमने टिप ऑफ किया था ना, हमारी इंटेलिजेंस ने ईरान को हेल्प किया था। जहाज में आया था, उसको ले गए थे। वो एग्जैक्टली वही ऑपरेशन हुआ। तो वो टर्की की तो बहुत बड़ी फतह हुई है, इतना पुराना मसला। और उसने मजे की बात है, सरफराज बुगटी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान, ने कहा है कि बलूचिस्तान में भी जो इंसर्जेंसी का खात्मा पीके के तहत होगा, कि पीके के सोल्यूशन होगा। अल्टीमेटली वो कहेंगे हम हथियार फेंकते हैं, ये जो बंदा अब्दुल्ला ओगलान जो है, हम उसके दायरे में आते हैं। 1999 से 2025 तक एक जजीरे में बंद रहा, किस आसरे पे कि मुझे कौन बचाएगा? नहीं, उसका यही था कि नेगोशिएशन चल रही थी उसके साथ। नहीं, इतने साल नहीं, मतलब उसने पूरी जिंदगी, वो पहले आ जाता, मतलब उसने पूरी जिंदगी में आखिर में जाके ना उसने फिर देख लिया ना कि देयर इज नो लाइट एट द, अपने बंदे मरवाने का फायदा कोई नहीं। एक सही आती है ना, यू कांट डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ये जैसे उसके साथ हुआ था, वो एक और कुर्द लीडर था मुल्ला मुस्तफा बरजानी, वो बड़ा गुरिल्ला लीडर था। लेकिन जब CIA ने सुलह कराई 1975 में ईरान और इराक की, शाह ईरान की, और उसका नया एक नौजवान लीडर आया था उनका, सद्दाम हुसैन, 75 में वाइस चेयरमैन ऑफ द रेवोल्यूशनरी काउंसिल। तो शातुल अरब के ऊपर याद है ना, किसिंजर ने करवाया था। तो वो उसके बाद मुल्ला मुस्तफा बरजानी ने कहा कि यार हम ये जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमें तो अमेरिकन ने लेट डाउन कर दिया। और वो अब उन्हीं की फैमिली रूल कर रही है, वो जो है अरबिल वगैरह में, वो सारा रूल, उनको अपना हिस्सा भी मिल गया है, और उनको खुद मुख्तारी भी मिल गई है, लेकिन इराक के फ्रेमवर्क, रियासत के अंदर वो जो है, जो राइट्स भी मिल गए हैं, और वो खिलाफ वर्जियां भी खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपके सामने रास्ते तो है ना मसले हल करने के, जो दरीना ऐसे मसाइल। अच्छा, और साथ ही वो SDF भी फारिग हो गई, वो जो कुर्द, वो भी फारिग, सारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए, YPF जो थी, वो सारे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये सीरिया में जो चेंज आया है, ये इसमें टर्की और सऊदी अरेबिया जी। अच्छा,
اس میں باقی ملک ذرا کم رہے، زیادہ ایکٹیو تھے یہ لوگ، ایکٹیو دو ملک، دو لوگ انہوں نے فائنینشیل بھی کیا، سارا کیا، تو ان کا انٹرسٹ تھا کہ اب بشر الاسد کو فارغ کرنا ہے. اچھا اور لیکن ایران نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا بہت زیادہ. بشر الاسد بھی ایک فضول، آئی تھنک وہ ریلائز کر گئے تھے کہ آخر میں بشر الاسد صرف اپنے وہ کرپشن کی بنیاد پر اور اپنے ٹولے کو دفاع کرنے کے لیے، بچانے کے لیے وہ کر رہا تھا. مشاہد صاحب یہ غزہ ابھی پھر مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت، اچھا، اور یہ اب وہ ہوسٹیجز مطلب پرماننٹ سیز فائر، وہ جو بات کی ہے اس نے جو حماس کے لوگوں نے بات کی کہ جی ہمیں تو اسٹیو وٹکوف نے کہا تھا کہ یہ پرماننٹ سیز فائر کی طرف، اگر آپ چھوڑیں گے اپنے مارے بندے کو تو مستقل سیز فائر ہوگا. یہ نہیں کہ وہ ٹیمپرری یہ پاز والی بات نہیں ہوگی، اٹ ول بی تو وہ ابھی لیٹ ڈاؤن ہوا. لیکن ٹرمپ نے خود کہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے ہر تھوڑے دن بعد لوگ اور ٹرمپ نے پہلی دفعہ یہ بھی کہا کہ بڑے بندے مر رہے ہیں اور بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس ٹائپ ایک اندیا دیا ہے. اور میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو آیا ہے وال اسٹریٹ جرنل نے نکالا ہے کہ بیسکلی یحییٰ سنور نے کہا تھا 2 اکتوبر کی میٹنگ ہوئی تھی طوفان الاقصیٰ سے 5 دن پہلے کہ جناب یہ اسٹیٹس کو نہیں چل سکتا، اور اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو شاید اسرائیل کچھ ممالک سے اپنے تعلقات بڑھا لے گا، مسلمان اور عرب ممالک سے، اور جس سے فلسطینی کاز کو بڑا دھچکا لگے گا، تو اس لیے ہمیں کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات، اور وہ کنڈیشن اب نہیں ہے اب تو اسرائیل کو ماننے کے بغیر. ٹرمپ کی ایک آپ نے بتا رہا تھا مڈل ایسٹ کا کیا چینج آیا نیا، جو ٹیکٹیکل ڈسٹنس کہتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ پہلے تھا اس کی محور تھا اس کی مڈل ایسٹ ڈپلومیسی کا ابراہیم اکارڈز، کہ اسرائیل کو تسلیم کریں پھر ہم بات آگے بڑھے گی. وہ کنڈیشن اس نے ہٹا دی ہے. اب اس نے کہا ہے کہ آپ اسرائیل سے تعلقات بنائیں آن یور اون ٹائم، اپنے وقت کے مطابق، ہم دباؤ نہیں ڈالتے. اور مطلب ایک بنانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے، دیکھ لیں آپ دیکھ لیں بنا لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو نہ سیکھیں. اچھا تو یہ بہت بڑی چینج ہے ڈاکٹر صاحب، اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک چینج ان فیکٹ. اچھا 2 اسٹیٹ کی طرف جائے گا معاملہ فار آل پریکٹیکل پرپس. دیکھیں جی، پائیدار امن نہیں قائم ہوگا جب تک فلسطین کی ایک اینٹی نہیں بنتی، ریاست جس کی کیپٹل میں یروشلم شامل نہیں، یعنی ویسٹ بینک. یس، اٹ از ناٹ پاسبل. ورنہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمارے وی ول سی نو پیس ان آور لائف ٹائم. یعنی ادھر سے آباد کاروں کو بھی اٹھا کے پھینک، غزہ سے اتنے لاکھ لوگ نکالنے کی بات ہو رہی تھی شروع میں، تو یہاں یہ جو گنڈے بیٹھے ہیں جو انتہا پسند زائنسٹ، ان کو یہ بھی 2 منٹ میں صاف ہو گئے بلڈوزر سے. دیکھیں نا جی، یہ تو صرف رکاوٹ ہے نیتن یاہو جو سب سے بڑا بدماش ہے. اور نیتن یاہو ویسے بھی ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ. اس کو جس دن وہ اقتدار چھوڑے گا، یہ جنگ کا خاتمہ کرے گا، ہی از فارغ. اس کے خلاف کیسز ہیں کرپشن کے، اس کے خلاف اور ایشوز ہیں جو خلاف ہیں، اور انتہا پسند. اچھا یہ اچھا مجھے بائی دا وے ایک ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے تو میسج آیا کہ ہمیں انصار اللہ کا کریں برائے کرم، ہمیں ہوتیز نہ ہوتیز کا کریں. وہ میں شاید ان کو وزٹ کروں تھوڑے کچھ دنوں بعد، تو میں آپ کا سلام پہنچاؤں گا. بالکل انصار اللہ، بلکہ مجھے بھی دعوت دی تھی پچھلے دنوں میں جا نہیں سکا. تو اچھا انصار اللہ جو ہے وہ کیسے مرج ہوئے ہیں اس پورے؟ دیکھیں نا، انہوں نے وہ پھینٹا مارا ہے اسرائیل کا، کیا وہ ایروز اور کیا تھارڈ میزائل. میں گیا ہوں. یمن ایک بہت پرانی سیولائزیشن ہے، بہت پرانی، اور بڑے عظیم لوگ ہیں. اور کافی جو ہے وہ یمن سے آئی، کافی. اور آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا کوئن سبا کا، ملکہ سبا جب گئی تھی وہ سلیمان کے، تو وہ کس طریقے سے، وہ سارا کتنی پرانی ہسٹری ہے یمن کی. اور یمن میں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے جواز ظریف کو بھی کہا تھا جب ان کی شروع ہوئی تھی 2015 میں نے کہا آپ یہ جو ہے نا یمنی کو یہ افغانز کی طرح ہیں، یہ غریب ہیں، they are poor but they are proud people, they are fighters. ان کا کیا کہتا ہے، ادھر رکھی ہوتی ہے کات، جیسے ہوتا ہے نا نسوار کہہ لیں یا پان ٹائپ کہہ لیں، وہ بڑا اس سے جان پڑتی، کات کہتے ہیں QAT. اور دوسرا ہوتا ہے خنجر. آپ ان کو بندوق دیں اور خنجر دیں تو بندوق سائڈ پہ کر کے وہ خنجر اٹھائیں گے، مطلب بالکل. اور انہوں نے بھی جیسے وہ پشاوری چپل پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی وہ چپل پہنے ہوتے ہیں بالکل. اور they are ready to fight. ماؤنٹنس ہیں، پہاڑ ہیں، کہتے کیا کر لو گے؟ نہیں ان کا دیکھیں نا، ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ برکس نکال دیا، مطلب F-16 گر رہا ہے، F-18 گر رہا ہے، مطلب تھارڈ ہٹ گیا. بین گورین ایئرپورٹ تل ابیب پر حملے ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب انصار اللہ کی طرف سے. پھر کیا انہوں نے دوبارہ
اس کا مطلب آئرن ڈوم وہ سارا جو سسٹم بنایا تھا فیل ہو گیا. نہیں تو امریکہ جو ہے وہ ابھی F-35 بیچنی ہے اس نے مودی جی کو. کہا تو ہے, میرا خیال ہے یہ ڈیل نہیں ہوئے گی. F-35 کیوں نہیں وعدہ کیا؟ وعدہ کیا ہے. آئی تھنک وہ انڈیا کس سے لے گا ویپن؟ انڈیا کی پائلٹس کی وہ ٹیکنالوجی ابھی نہیں اسکلز کس سے لے گا ویپن؟ رافیل سے ویپن کس سے لے گا؟ سوویٹ اور رشیا سے ان کا تھا. F-35 تو انہوں نے UAE کو نہیں دیا ہے ابھی تک, حالانکہ پیسہ بھی دے دیا تھا. وہ بات ہوئی ہے اور وہ ڈیل بھی ہے اگلے 10 سال کی ہے. وہ بڑا F-35 کے بارے میں بھی بڑا وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ ٹو ایکسپینسو پلین, ڈو یو نیڈ دیٹ. چائنا کا جو آ گیا ہے دیکھیں نا, اگر یہ ہمارے خلاف ہم ایک میزائل سے اس کو F-35 کو اڑا دیں, کیا رہ جائے گا اس کا؟ اب وارفیئر, the nature of warfare has changed. نہیں رشیا نے گرائے ہیں بہت یوکرین. ہاں تو یہ جو ہے نا F-35 یہ ان کا ہوا ہے, جان نہیں ہے. اچھا مجھے صاحب ایک بات آپ سے لاسٹ ٹائم ہوئی تھی اور وہ تھی, ہم نے بات کی تھی منی پور اور چکن نیک اور وہ سارے معاملات اور میپ آپ نے بتایا دوسرا آگے. لیکن خالستان تو ایک پرانی جو موومنٹ اور مسلسل ان کے جو لوگ ہیں, آپ نے وٹنس کیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے خالستان, یہ جو گولڈن ٹیمپل اور یہ سارے واقعات تھے. میں اس آپریشن کے بعد 2 اس کے واقعات سناتا ہوں. ایک تو میں آغا شاہی صاحب کے ساتھ ایز اے جرنلسٹ, اس میں جنرل KM عارف تھے اور صاحبزادہ یعقوب خان, جنرل ضیاء کا دور تھا, میں جرنلسٹ تھا, نوجوان جرنلسٹ.